قدیم عرب کے دل میں جہاں پہاڑ آسمان کو چھوتے تھے اور خاموش بنجر زمین پر حکومت کرتا تھا، وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت، دولت اور پہاڑوں کے سینے میں تراشی ہوئی شاندار رہائشوں سے نوازی گئی تھی۔ اپنے ارد گرد کی ہر قوم سے زیادہ طاقتور، مگر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اور اللہ نے ان کی طرف بھیجا سچائی کا ایک علم بردار، اپنا عزیز پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام انہی میں پیدا ہوئے اور انہی کے درمیان پروان چڑھے۔ بچپن سے ہی عقل مند، سچے اور عزت والے انسان تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وہی تمہیں پیدا کرنے والا، وہی تمہارا رازق ہے۔ لیکن قوم کا جواب یہ تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس میں تکبر، گھمنڈ اور انکار بھرا ہوا تھا۔ صالح، ہم نے تو سوچا تھا تم ہمارے لیڈر بنو گے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنے کا کہتے ہو۔ خدا کی توحید کی بات انہیں بھاری لگتی تھی۔ ان کا غرور انہیں حق دیکھنے نہیں دیتا تھا۔ ہماری جیسی طاقت کسی اور میں نہیں ہائے۔ آخرکار انہوں نے مذاق اور تمسخر کے انداز میں صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا۔ اگر تم اللہ کا نبی ہو تو اس پہاڑ کو پھاڑ دو۔ اچانک زمین لرزنے لگی، پہاڑ کی دیواریں پھٹنے لگیں جیسے کسی نے انہیں اندر سے دھکا دیا ہو۔ ایک روشنی چمکی اور سب کے سامنے ایک عظیم بڑے جسم کی نور سے چمکتی اللہ کی اونٹنی باہر نمودار ہوئی۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں، جسے وہ ناممکن سمجھتے تھے وہ ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، ایک سیدھا امتحان۔ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورا تالاب خالی ہو جاتا، مگر اللہ کی قدرت دیکھو، اگلے دن اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم پی لیتی۔ لیکن قوم دل کی اندھی ہو چکی تھی، ان کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہیں خوف تھا کہ لوگ صالح علیہ السلام کی بات مان لیں گے۔ ایک رات کچھ بدفہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ اونٹنی واپس آ رہی تھی، چاند کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی، مشرقی ہوا ہلکی سی چل رہی تھی۔ اچانک تیر چلے، نیزے لگے اور وہ عظیم اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اللہ کی نشانی کو انہوں نے ذلت کے ساتھ قتل کر دیا۔ ہر گھر میں خوف تھا، ہر سانس بوجھل تھی۔ انہیں پتا تھا اب کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ آسمان سے ایک بہرا کر دینے والی چیخ آئی۔ ایسی چیخ جس سے پہاڑ ٹوٹ جائیں، جس سے دل پھٹ جائے۔ زمین نے زور سے جھٹکا دیا اور ایک لمحے میں قوم سنبد مٹی میں مل گئی۔ جو لوگ کل تک تکبر کر رہے تھے، آج ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو کمزور ایمان رکھنے کے باوجود ان کے ساتھ تھے، بچ گئے۔ لیکن سنبد کی قوم ہمیشہ کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ تکبر تباہی لاتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق الفاڑنا عذاب کو بالاتا ہے، اور حق کو نظر انداز کرنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف گزرے ہوئے زمانے کی نہیں، ہر دور ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔